قومی احتساب آرڈیننس 99 کا جو ہے، اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو احتساب ہے اکراس دا بورڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے خلاف احتساب ہوگا اور باقی لوگ جو ہیں وہ بری الذمہ ہو جائیں گے. تو اس میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیکرڈ کاؤز. سو دیر آر نو سیکرڈ کاؤز، کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اور یہ تمام لوگوں کو اپلائی کرتا ہے. اب یہ کن کن کو اپلائی کرتا ہے، کیونکہ آپ نے بعد میں مجھے سوال بھی کرنے ہیں، اس لیے میں وہ ذرا وہ پیرامیٹرز آپ کو بیان کر دوں کہ یہ اپلائی کرتا ہے ہولڈرز آف پبلک آفس کو، اور یہ اپلائی کرتا ہے ان تمام لوگوں کو جو کہ پاکستان کے باشندے ہیں. اس میں میگا جو سکیمز ہیں، فائنینشیل سکیمز، میگا منی سکیمز، وہ بھی اس میں آتے ہیں، اور اس میں سیاستدان بھی آتے ہیں، ہولڈرز آف پبلک آفس میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں. لیکن یہ حاضر سروس جو فوجی لوگ ہیں ان کو اپلائی نہیں کرتا، ان کو ایکسپریسلی ایکسکلوڈ کیا گیا اس قانون کے زمرے سے. اور ہولڈر آف پبلک آفس کی جہاں ڈیفینیشن ہے وہاں پہ افواج پاکستان میں جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کو اس سے باہر رکھا گیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ ان کو کیوں باہر رکھا گیا ہے؟ تو ان کے جو اپنے قوانین ہیں، خاص طور پہ آرمی ایکٹ بھی اور دوسرے قوانین، وہ بہت سخت ہیں. تو وہاں پہ سزائیں بھی یہاں سے زیادہ ہیں. لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا انہوں نے اگر کوئی ایسی ڈیوٹیز دی ہیں جو کہ فوج سے ریلیٹڈ نہ بھی ہوں، یا وہ ایسٹس ہی ایکوائر کر لیں ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے آ جائیں، تو ان کے معاملے میں بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہی میں یہ سارے معاملات جو ہیں نیب میں آتے ہیں. تو وہ بھی نیب سے بری الذمہ نہیں ہیں. اب صرف ایک کیٹیگری ہے، وہ ہمارے سپیریئر کورٹ ججز ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی ان کے معاملے جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے. اور آج میں اس چیز کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں تو بالکل جائیں گے، ایک فورم بنا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ کہ کرپشن کا ایسا عنصر ملتا ہے جس پہ کہ کرمنالٹی اٹریکٹ ہوتی ہے، فوجداری قوانین اٹریکٹ ہوتے ہیں کرپشن کے، تو وہاں پہ ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت بھی. اب اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں کہ یہاں پہ وزراء اعظم جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ڈسکوالیفائی کر کے کہا گیا کہ جی اب یہ انہوں نے ایسے فیل کیے ہیں کہ اب یہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے. ان کی وزارت عظمیٰ بھی چلی گئی، ان کی حکومتیں بھی چلی گئیں. لیکن ساتھ ہی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے، سپریم کورٹ، انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ ان کے کیسز جو ہیں یہ نیب میں جائیں اور نیب ان کے کیسز دیکھے اور پھر ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہوں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بیوروکریٹس کے خلاف ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جہاں سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہماری ہی عدلیہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی پروسیڈ کریں. تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو جو سپیریئر کورٹ ججز ہیں ان کے معاملے جو ہیں بالکل وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں گے، اور وہ معاملے جو ہیں اگر اس میں کرمنل اوور ٹونز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں بھی جورسڈکشن ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس قانون میں کوئی بھی سیکرڈ کاؤ، یعنی کہ وہ مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے. اب لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں کہ کچھ جج صاحبان کے بارے میں کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں. ان آڈیو لیکس کے تحت ایک کمیشن قائم کرنا پڑا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے جوڈیشل سسٹم جو ہے پاکستان کا، وہ روک دیں اس کو، کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو لگ رہا تھا جیسے کہ کچھ باہر سے کچھ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اس میں
آڈیو لیکس میں شواہد آ رہے تھے جس سے کہ ہمیں ایک کرپشن کا بھی عنصر ملتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بہت کوشن ایکسرسائز کیا اور ایک کمیشن بنایا, اور کمیشن بھی انہی کے بردر ججز پہ مبنی کمیشن بنایا گیا, اور ان کا یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ججز کے علاوہ کوئی کمیشن بنتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب وزرائے اعظم کے خلاف جب فیصلے آئے ڈسکوالیفیکیشن کے, یا اور لوگوں کے خلاف اور طبقوں کے خلاف معاملات آئے, تو یا میرے آپ کے بارے میں عوام الناس کے بارے میں بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو کوئی کمیشن نہیں بنایا جاتا, بلکہ سیدھا کہا جاتا ہے کہ اب ان کے کیسز جو ہیں وہ تفتیشی اداروں میں ڈال دیے جائیں. اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹسز ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے, پکڑ لیا جائے. یہاں تک کہا گیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے, ان کے بارے میں ایک بالکل غلط شکایت ہوگی, فیکٹس بھی وہ صحیح نہیں تھے, اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کو بھی اریسٹ کر لیں. تو خدا را وہ والی زبان حکومت نے کبھی نہیں کہی. جج صاحبان کے خلاف ہم وہ زبان نہ بولیں گے, نہ ان کو ہم بے توقیر ہونے دیں گے. اور اسی لیے یہ جو کمیشن ہے یہ بنایا گیا تھا, اور یہ ایک ان کو ایک اچھی سہولت تھی. سہولت ان کو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کمیشن کے سامنے اپنی انوسینس بھی ثابت کر سکتے تھے, اور کمیشن کے سامنے ان کو یہ موقع تھا موقف پیش کریں. اور اگر کمیشن میں رپورٹ فیوریبل آ جاتی تو پھر تو نہ تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا, اور نہ ہی فوجداری جو ہمارے ادارے ہیں جو کرپشن وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں ادھر معاملہ جائے گا. تو یہ سہولت جو تھی یہ بھی جج صاحبان کو دی گئی تھی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس ساری سہولت کے جو کہ ان کو دی گئی تھی, ایک اچھا موقع دیا گیا تھا, انہوں نے خود ہی اس کمیشن کو کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا, اور یہ ایک قانونی طریقہ جو ہے اس کو روک دیا گیا. اور اس میں کچھ ایلیگیشن اس طرح کی بھی آ رہی تھی کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں, اور وہی ہمارے جج صاحبان جو کہ ہم خیال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا, اور پھر یہ جو کمیشن ہے اس کی ورکنگ کو روک دیا. اور سرکار کی یہ بھی کوشش تھی اور پارلیمان کی کوشش تھی کہ ایک جو ایلیگیشن لگ رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ کہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے ہیں, تو قانون بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023, سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اس کے تحت وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا, اور کوشش یہ تھی کہ اگر یہ اس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے تو یہ بند ہو جائے, اور چیف جسٹس صاحب پہ کوئی کسی طرح کی انگلی نہ اٹھائے. لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی کا ایک اور بینچ بنایا, اور ایک ایسا قانون جو ابھی معرض وجود میں آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ روک دیا, جو کہ وہ نہیں روک سکتے تھے. اور کسی شخص کو ایک پٹیشن جو اس طرح کی آتی ہیں, کسی شخص کو کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے, کوئی بنیادی حق کسی کا نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کو روک دے, اور قانون کا اطلاق ہونے سے پہلے قانون سازی کو روک دے. آپ تمام فنڈامنٹل رائٹس کھول کے دیکھ لیں, ایسی کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اور یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون کا رستہ جو ہے وہ روکا گیا, اپنی مرضی کا بینچ بنایا گیا. اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جب کہ الیکشن کے معاملوں میں بھی ہماری سپریم کورٹ آئی, اور وہاں پہ ایک ایسا آرڈر کیا جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو بھی کوشش کی گئی کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی, بہرکیف وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور یہ جو قانون سرکار نے بنایا, یعنی بنایا تھا پارلیمان نے, تو یہ قانون صریحاً خود شروع نہیں کیا گیا تھا یہ معاملہ, بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے آئے جس میں کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا بینچ فارمیشن کا, کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں.
اور لہٰذا یہ اس چیز کے اس کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے، لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی انہوں نے خود ہی دے دی جو کہ ان کو اختیار نہیں تھا، بینچز بھی انہوں نے اپنی مرضی سے بنانے شروع کر دیے، اور جب قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی کو بھی انہی بینچز پہ جن پہ کہ یہ شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، انہی بینچز کو پھر اکٹھا کر کے اپنے ہم خیال جج صاحبان کو انہوں نے یہ جو دو قوانین ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023 اور دوسرا سپریم کورٹ ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ آف 2023، تو ان سب کو روک کے اب لیٹسٹ یہ کیا ہے کہ یہ سارے کیسز غالباً انہوں نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، الیکشن کا معاملہ اور انہوں نے اب غالباً یہ رکھا ہے اگلے ہفتے میں یہ سارے معاملات جو ہیں